میں زین سے شادی پر بہت خوش تھی کہ خاندان بھر میں زین کے حسن کے چرچے تھے۔ بہت سی لڑکیوں کا وہ خواب تھا، لیکن زین خود کسی کے ساتھ شادی کے لیے سنجیدہ نہ تھا۔ والدین نے کئی لڑکیاں دکھائیں مگر وہ انکار کر دیتا۔ والدین نے اس سے اصرار کیا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دو، جہاں تم کہو گے ہم تمہاری شادی کروا دیں گے۔ لیکن وہ بتاتا کہ اسے کوئی لڑکی پسند نہیں۔ جب تایا ابو نے مجھ سے شادی پر اس کی رائے پوچھی تو اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ میں بھی کئی سالوں سے زین کی ہو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کی رات خوابوں کی سیج پر بیٹھتے ہی کانٹوں کی مالا گلے میں پڑ گئی۔ شادی کی پہلی رات زین نے جتلا دیا کہ تم صرف میری نام کی شریک حیات ہوگی، میری اصل زندگی میری آزادی ہے۔ کبھی میری آزاد زندگی میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ ہماری راہیں جدا ہو جائیں گی۔ اور خود جا کر صوفے پر سو گئے۔ میرا خواب تھا کہ وہ گھونگھٹ اٹھاتے ہی مجھ سے دو پیار کے میٹھے بول بول کر کانوں میں رس کھولے، لیکن سپاٹ لہجے میں ایسی بات سن کر دل کے شیشے پر پتھر سا آ لگا تھا۔ بھلا اپنی دلہن سے اولین شب ایسی گفتگو کسی دلہا کو کہاں زیب دیتی تھی؟ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیسی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ خیر جو تو رات گزر گئی، صبح پھیکی اور بے کیف تھی۔ میرا چہرہ اترا ہوا تھا اور انہیں کہیں جانے کی جلدی تھی۔ والدین سے کہا کہ کمپنی کی آج ضروری میٹنگ ہے، میری اس میں شرکت ضروری ہے۔ یوں میرے شوہر روز صبح سویرے نکلتے، آدھی رات کے بعد گھر آتے۔ میں سارا دن ان کی راہ تکتی۔ تایا اور تائی شاید ساجزادے کی اس روش کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اس بیوی کو اپنے شوہر کا پیار اور ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ جب بیمار ہوتی تو کہتے کہ وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، میکے سے اپنے بھائی یا والد کو بلوا لو، وہ تمہیں لے جائیں گے، نہیں تو اماں کے سنگ چلی جانا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کی اس بے اعتنائی پر میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور میں اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ گھر میں زین کم ہی دستیاب ہوتے، اگر ہوتے بھی تو اجنبی سے رہتے، صرف ضرورت پڑنے پر بات کرتے ورنہ خاموش لیٹے رہتے۔ اس اجنبیت میں دھم گھٹنے لگا، ان کے ساتھ بوجھ لگنے لگا۔ زین کی نظر گھڑی پر رہتی کہ وہ پل آئے کہ وہ گھر سے نکل بھاگے۔ اگر پہلے علم ہو جاتا کہ یہ عورت بیزار ہے تو کبھی ان سے شادی نہ کرتے۔ زین ہر وقت کہتے کہ عورت کم عقل ہوتی ہے اور کم عقل کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے کہ آدمی خودکشی کر لے۔ یہ عجب طرح کا دکھ تھا، میں اپنے دکھ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ والدہ سے شکوہ کیا تو جواب ملا، مردوں کو باہر 100 طرح کے کام ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تمہارے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہے۔ تمہیں عزت کی زندگی ملی ہے، تایا کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہے، ساس سسر بیٹی سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ غرض اس قسم کی باتیں کر کے سبھی میری فریاد کا گلا گھونٹ دیتے تھے۔ میں ایک شرمیلی لڑکی تھی، تیز ترار اور چلتر نہیں تھی، چونچلے بازی نہیں آتی تھی۔ سوچتی تھی کہ شاید اسی وجہ سے زین مجھے پسند نہیں کرتے، دور دور رہتے ہیں، لیکن بعد میں سمجھ گئی کہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گھر آندھی آئے یا طوفان، ان کی والدین بیمار ہوں یا کوئی بھی ضروری معاملہ درپیش ہو، کسی تقریب میں جانا ہو یا گھر میں تقریب ہو، حتیٰ کہ تایا کو دل کا دورہ پڑنے پر جب انہیں ہسپتال میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ ساتھ نہ تھے۔ جب بھی انہیں فون آ جاتا وہ سب کچھ چھوڑ کر رفو چکر ہو جاتے، پھر انہیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر شک تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے یا پھر اس نے کسی اور سے بھی شادی کر رکھی ہے، تبھی وہ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا ہے۔ شادی سے قبل میں ایک لاابالی لڑکی تھی، گھریلو ماحول پرسکون تھا، ہمیشہ مثبت سوچوں کو اپنایا، سمجھتی تھی کہ محبت ایک لافانی جذبہ ہے جو زندگی کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، جبکہ نفرت اسے بدصورت بناتی ہے۔ کیا خبر تھی کہ کبھی خود بھی اس زہر آلود جذبے کا شکار ہو جاؤں گی۔ ابھی تعلیم سے فارغ ہوئی تھی کہ گھر میں شادی کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ زین ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس میں خود پسندی کوٹ کوٹ کے بری تھی، اپنے سوا کسی کو گردانتا نہ تھا۔ الڑ لڑکیوں کی طرح سارا وقت آئینے کے سامنے بناؤ سنگار میں لگا رہتا تھا، بے نیاز اتنا کہ کسی حسین لڑکی کی جانب متوجہ تو کیا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ خود کو جانے کیا سمجھتا تھا، اسمار تھا اور اپنے تیکھے نقوش پر اسے بہت ناز تھا۔ میں اس رشتے پر بہت خوش تھی۔ جب والدین نے میرا نام لیا، اس نے کہہ دیا، آپ کی مرضی، میرے لیے سب لڑکیاں ایک جیسی ہیں، لیکن میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے جبکہ یہی شادی کی بہترین عمر ہے؟ تم 27 سال کے ہو گئے ہو، پھر کب کرو گے شادی؟ شادی تو کبھی بھی ہو سکتی ہے، ابھی مجھے دنیا دیکھنی ہے، بہت سے ملکوں کی سیر کرنی ہے، ملکوں گھومنے کی یہی عمر ہے۔ سیر و سیاحت شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ سیر بیوی کے ہمراہ ہو تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کون احمق سیر کو جاتا ہے؟ بیویاں تفریح کا مزہ برباد کر دیتی ہیں، سیر کا لطف دوستوں کے ساتھ آتا ہے۔ زین کا دوست عمیر ایک بزنس مین کا بیٹا تھا، ملکوں اس کے والد کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، آئے دن اس کا کئی ممالک میں آنا جانا رہتا تھا۔ زین جب اس سے باہر کی دنیا کی عجیب باتیں سنتا ہوں
تو دیار غیر کی خوبصورتی کے تذکرے سن کر اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ دنیا گھومے۔ اس نے والدین سے کہا کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے، فی الحال شادی نہ کرو تاکہ غیر ملکی دورے کر سکوں۔ بیٹے کے منہ سے یہ عجیب بات سن کر تایا دنگ رہ گئے۔ ان کا اپنا اچھا خاصا بزنس تھا، چاہتے تھے کہ بیٹا ان کے ہمراہ اپنے بزنس میں شامل ہو کر ان کا بازو بن جائے، اور زین دوست کے باپ کی فرم میں محض اس لیے نوکری کرنا چاہتا تھا کہ عمیر کے ساتھ بیرون ملک سیر کر سکے۔ اولاد جوان ہو کر اپنی مرضی چلانے لگتی ہے، تب والدین بے بس ہو جایا کرتے ہیں۔ تایا نے اس شرط پر زین کو اس کے دوست عمیر کے والد کی کمپنی میں ملازمت کی اجازت دی کہ 1 سال بعد اسے شادی کرنا ہوگی۔ اپنی بات منوانے کی خاطر وقتی طور پر تو زین نے باپ کی بات مان لی، لیکن اس کے دل میں کھوٹ تھا۔ دراصل وہ شادی کے حق میں نہیں تھا، بلکہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ رہنا چاہتا تھا، اور گھر ہستی کے جھنجٹ کو زندگی کی دلکشی کا زیاں جانتا تھا۔ عمیر کی فرم میں نوکری کے بعد زین زیادہ وقت گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس کے معمولات زندگی میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ اب وہ کئی دن تک اپنی صورت نہ دکھاتا۔ جب آتا تو والدین پوچھتے اتنے دن کہاں رہے؟ جواب دیتا عمیر کے ساتھ فلاں ملک گیا تھا۔ واہ کیا مزے کی زندگی ہے، ملکوں کی سیریں کرنا۔ غرض اس طرح اس نے 2 سال نکال دیے اور شادی کو ٹالتا رہا۔ تنگ آ کر تایا نے دھمکی دی کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں عمیر کے باپ سے کہہ کر تمہاری ملازمت ختم کروا دوں گا۔ یہ دھمکی کار ساز ثابت ہوئی۔ زین ڈر گیا کہ کہیں سچ مجھ باپ عمیر کے والد کے پاس نہ چلے جائیں، بس اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور یوں اس کی شادی مجھ سے ہو گئی۔ میں اب ہر صورت اس باپ کا کھوج لگانا چاہتی تھی کہ زین نے کس سے شادی کر رکھی ہے، یا وہ کس لڑکی کے چکر میں ہے۔ میں چوری چھپے اس کا موبائل فون چیک کرتی، مگر مجھے اس میں سے کوئی ثبوت نہ ملتا۔ میں اس کی واٹس ایپ چیٹ چیک کرتی، پر ہر بات میں مایوس ہوتی کہ وہاں تو سرے سے کسی لڑکی کی چیٹ یا کالز ہسٹری نہ ملتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے، آخر کیوں میرے شوہر کو ہر وقت گھر سے جانے کی پڑی رہتی ہے، اور وہ اتنی رات گئے تک گھر نہیں لوٹتے۔ جب اصل حقیقت کھلی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حقیقت میرے وہم و گمان سے بہت دور تھی، جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ راز بعد میں کھلا کہ وہ عمیر کے والد کی کمپنی میں سرے سے جواب ہی نہیں کرتے تھے۔ بس یوں ہی دونوں دوست ایک ساتھ وقت گزار کر دوستی کی خوبصورت رنگوں کو ملا کرنے کے لیے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ عمیر نے ایک فلیٹ لے رکھا تھا جس میں وہ امیر زادہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرتا تھا، جہاں دوست نوازی کے سارے لوازمات اہم تھے۔ یہ جنت عمیر نے اپنی ذاتی خوشی کے لیے ساری دنیا سے الگ تھلگ بسا رکھی تھی۔ زین اس جنت میں حقیقتوں سے دور وقت گزار کر خوشی محسوس کرتے تھے۔ عمیر کی دوستی گویا ان کے نزدیک حاصل زندگی تھی۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو درگزر آسان تھا، لیکن میرے شوہر کی یہ دوست نوازی میرے لیے عمر بھر کا روگ بن گئی تھی۔ عمیر کی دوستی زندگی کی ہر ضروری شے سے افضل اور اہم تھی۔ اب مجھے ماموں کی باتیں یاد آئیں۔ امی کو تنبیہ کرتے تھے، آپا ہرگز زین سے نورین کی شادی مت کرنا، تم باہر کے حالات نہیں جانتی، اس کی روش دوست نہیں ہے، یہ لڑکا صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔ اگر تم نے بیٹی اس کے ساتھ بیانے کی غلطی کی تو عمر بھر پچھتاؤ گی۔ کیوں پچھتاؤں گی؟ کیا برائی ہے زین میں؟ اچھا بھلا تو ہے، لاکھوں میں ایک ہے۔ تمہیں تو اللہ واسطے کا بھیر ہے میرے سسرالیوں سے، خواہ خواہ کی مخالفت کرتے رہتے ہو۔ میرے جیڑ تمہیں کب بھاتے ہیں جو ان کا بیٹا تمہاری آنکھوں میں نہیں کھٹکے گا۔ ارے بھائی میں تمہاری بیٹی کے بھلے کیا سوچ رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی، مجھے کسی سے کوئی خوار نہیں ہے، لیکن زین صحیح راہ پر نہیں ہے۔ میں باہر کی دنیا میں رہتا ہوں، اس کی پل پل کی خبر ہے مجھے آپا۔ اس کے دوست عمیر کے ساتھ اس کی گاڑی یوں ہی نہیں چھن رہی ہے، اس میں بھی ایک راز ہے۔ اب تمہیں کیا بتاؤں، خواہ خواہ کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کر بیٹھوں گا۔ دیکھو تنبیہ کرنا میرا کام تھا، سو کر دی، آگے تم خود سمجھدار ہو۔ تمہیں بتا رہا ہوں وہ ایک دن تمہاری بیٹی کو چھوڑ دے گا، مگر عمیر سے دوستی کو نہیں چھوڑے گا۔ وہی ہوا جو ماموں نے کہا تھا، میری 2 بچیاں ہوگی۔ زین نے مجھے شوہر کا پیار دیا اور نہ ہی میری بچیوں کو باپ کا پیار، تو جا وہ ان بچیوں کو نظر بھر کے دیکھنے تک کا روادار نہ تھا۔ عجیب مٹی کا بنا شخص تھا جس کا دل پتھر کا تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں تھا، لیکن یہی مٹی کا مادھو پتھر دل آدمی عمیر کی ایک پکار پر تڑپ اٹھتا اور سر کے بل بھاگا جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں اپنے دل کو بہلاتی کہ وہ عمیر کی دولت کے لالچ میں اس سے ایسی والہانہ دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اس کی دوستی بے غرض نہیں ہے، وہ ایک دن راہ راست پر آ جائے گا۔ ہمارے خاندان کے چند لوگ اس شادی کی بہت خلاف تھے، لیکن تایا اور میرے والد کی محبت کو دیکھ کر ان کی ہمت نہ چڑھی جو انہیں روکتے۔ وہ اب کہتے تھے، ہم جانتے تھے کہ یہ شادی خانہ بربادی ہے، مگر کیسے آگاہ کرتے نورین کے باپ اور چاچا کو اس حقیقت سے، وہ ہماری جان کے دشمن ہو جاتے۔ عمیر اور زین کی دوستی بہت آگے کی ہے،
اگر کسی نے درمیان میں رکھنا ڈالا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے پھر بھی بہت اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ خود کو تایا اور تائی کی خدمت میں غرق کر دیا کہ اب یہی میرے ورثہ اور میری بچیوں کے اخراجات کے ذمہ دار تھے۔ دونوں بچیوں کو باپ کا پیار نہ ملا لیکن دادا اور دادی نے بہت پیار دیا۔ انہیں باپ کے پیار کی حاجت نہ رہی۔ میں نے ساس سسر کی محبت پر تکیہ کر لیا تھا۔ یہ میرے ہیں تو بلا آخر شوہر بھی ایک دن میرا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شاید ایسا صرف فلموں یا ڈراموں میں ہی ہوتا ہے۔ اصل زندگی تصوراتی زندگی کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ ایک دن کسی نے ابو کو بتایا کہ عمیر اور زین کی دوستی پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آپ داماد کو اس کے چنگل سے نکالیے۔ والد صاحب پر ان لوگوں کا ایسا اثر ہوا کہ دل کا دورہ پڑ گیا۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ زین کی کوئی جاب نہیں ہے، عمیر اسے دوستی کی قیمت ادا کرتا ہے اور اسے پیسے دیتا ہے۔ یہ جھوٹی کہانی ہے کہ آپ کا داماد ان کی کمپنی میں جاب کرتا ہے اور یہ دونوں ایک ساتھ جس فلیٹ میں رہتے ہیں اس کا عمیر کے گھر والوں کو بھی علم نہیں ہے۔ عمیر کی بیوی شادی کے 1 سال بعد اس سے طلاق لے کر چلی گئی تھی کیونکہ یہ آدمی اسے شوہر کا پیار نہیں دے سکتا تھا اور ہر دم زین کے ساتھ رہتا، حالانکہ اس کے سگے چاچا کی بیٹی بھی تھی۔ وہ خود تو خام خواہ برباد تھا ہی، اس نے زین کو بھی برباد کر دیا تھا۔ والد صاحب اس دورے سے تو جانبر ہو گئے لیکن ان میں اب جینے کی بالکل سکت نہ رہی تھی۔ انہوں نے تایا سے کہا، تمہارا بیٹا میری بیٹی کو ٹھیک طرح سے بسائے یا پھر طلاق دے دے۔ آخر کیوں نورین دن رات سلگتی ہوئی زندگی بسر کرتی رہے؟ وہ عمر بھر سلگتی رہے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ اپنی زندگی میں ہی اس کی خوشیوں کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر زین کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو میری بچی کو آزاد کر دے تاکہ میں کہیں اور شادی کر کے سکون کی موت مر سکوں۔ تایا نے زین سے بات کی تو اس نے کہا کہ چاچا شوق سے اپنی آرزو پوری کر لیں، میں عمیر سے ملنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہی سچ سمجھ لیں کہ مجھے بیوی سے زیادہ وہ عزیز ہے، لہٰذا اگر ان کا یہی مطلب ہے کہ میں عمیر سے ملنا چھوڑ دوں تو میں نورین کو ہی چھوڑ دیتا ہوں، وہ جس سے چاہے اس کی شادی کر دیں۔ البتہ ہم بچیاں انہیں نہیں دیں گے، وہ ہمارے پاس رہیں گی۔ اگر انہیں یہ منظور ہے تو میں آج ہی نورین کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تایا تائی نے اسے کافی سمجھایا مگر اس نے کسی کی نہ سنی۔ یوں زین نے مجھے طلاق نامہ لکھ کر دے دیا اور بچیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ والد نے بھی یہی صحیح جانا کہ بچیاں ان کے پاس ہی رہیں تاکہ وہ میری شادی کسی اور جگہ کر سکے، حالانکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں ایک شادی سے بھرپائی تھی، دوسری کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن زندگی گزارنے کے لیے عورت کو سہارا اور اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے اور والدین کے فاصلے کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ آخر میرا کیا قصور تھا اس کی سزا ملی؟ یہی نہ کہ اپنے شوہر سے اس کی توجہ اور محبت کی آرزو تھی، لیکن انسان کو ہر چیز نہیں ملتی جس کی اسے چاہ ہوتی ہے۔ کتنا کٹھن وقت تھا جب میں نے اپنی پھول سی بچیوں کو ان کی دادی دادا کے حوالے کیا۔ کتنے دن اور کتنی راتیں ان کی جدائی کے صدمے سے روتی رہیں۔ ان دنوں جب میں بے حد مایوسی کی زندگی گزار رہی تھی اور گھر ابو بیمار تھے، والدہ بھی بہت پریشان تھی اور مجھے حیات کے اندھیرے بھوت بن کر ڈرا رہے تھے، جب میرا ماموں زاد احد فرشتہ بن کر میری زندگی میں آیا، اس نے مجھے دلاسا دیا، مایوسیوں کے سمندر سے نکالا اور مجھے شادی پر آمادہ کیا۔ میں بڑی مشکل سے آخر آمادہ ہوئی اپنے بڑے والدین کی خوشی کے لیے۔ میں پہلے ہی شادی سے کترائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے نکاح سے قبل احد سے وعدہ لیا تھا کہ کسی دوست کو مجھ پر فوقیت نہ دو گے اور رات کو جلد گھر آ جایا کرو گے۔ اس نے وعدہ کیا اور تقدیر نے ایک بار پھر مجھے دلہن بنا دیا۔ اس بار اللہ نے مہربانی کی، مجھے صحیح جیون ساتھی ملا جس نے میرا بہت خیال رکھا۔ ساری خوشیاں میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، لیکن میری زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود ایک کمی موجود رہی اور وہ تھی میری بچیوں کی جدائی۔ جب تک میرا احد سے نکاح ثانی نہ ہوا تھا، تایا اور تائی بچیوں کو مجھ سے ملانے ہمارے گھر لاتے تھے، لیکن ہماری دوسری شادی کے بعد انہوں نے اپنے دل اتنے سخت کر لیے کہ مجھے میری بیٹیوں سے ملنے سے روک دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے خاندان میں کہا، نورین کا تو پہلے سے اپنے ماموں کی بیٹے سے تعلق تھا، تبھی اس کے ماموں ہمارے بیٹے سے نورین کی شادی کے خلاف تھے اور ہر دم مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ بالآخر ان لوگوں نے طلاق کروا کر اسے اپنی بہو بنانے کی آرزو پوری کر ہی لی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ احد برسوں بیرون ملک رہے تھے، وہ میری زین سے طلاق کے کچھ ماہ بعد وطن واپس لوٹے تھے اور انہوں نے مجھے ہر دم غمزدہ، ابو کو بیمار اور اپنی پھپھو کو پریشان پایا تو مجھ سے شادی کا ارادہ کر لیا۔ مجھے تایا اور تائی سے کم از کم ایسی باتوں کی امید بالکل نہ تھی کہ جن کی میں نے بے لوث خدمت کی تھی۔ سچ ہے کہ انسان اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور نظر کچھ اور آتے ہیں۔ آج میری بچیاں شادی شدہ ہیں لیکن وہ اب بھی مجھ سے نہیں ملتی۔ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ میں نے ان کے باپ سے خود طلاق لی تھی اور سارا قصور میرا ہی تھا کیونکہ زین نے آج تک دوسری شادی نہ کی۔ وہ بچیوں کو اب بھی یہی کہتا کہ تم لوگوں کی خاطر میں نے دوسری شادی نہیں کی تاکہ سوتیلی ماں تم دونوں کو کوئی دکھ نہ دے۔
حالانکہ اس نے اپنی دوستی کی وجہ سے دوبارہ گھر نہیں بسایا۔ دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔